بڑے افسوس کی بات ہے کہ کانفرنس سے بھی یہ جو جعلی غیر آئینی غیر اخلاقی حکومت ہے جو کہ ایک چرائے ہوئے الیکشن کے ذریعے اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے، اور بڑی شرم کی بات ہے کہ جو فوج جمع کی ہے وزیروں کی کہ ملک میں کیا حالات ہیں، اور یہ جو ہے تو اپنی جو نااہلی ہے وہ اتنے وزراء کو لے کر اس کو کسی صورت میں حل نہیں کر سکتے۔ جب تک ملک میں صحیح انتخابات، آزادانہ شفاف انتخابات نہیں ہوں گے، سیاسی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ایک جو اتحاد بننے جا رہا ہے وہ آخری کیل ہوگی اس نااہل اور ایک غیر آئینی حکومت کی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ہم کیسے صلح کریں ایسے لوگوں سے جنہوں نے کہ ملک کو لوٹا ہے۔ ہمارا مقصد کوئی اقتدار میں آنا نہیں ہے۔ عمران خان اگر آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے لیے اگر آسانی سے باہر نکل سکتا ہے اگر وہ اپنے ضمیر کا، اپنے نظریے کا سودا کرے۔ سر بتائیے گا کہ آپ کی کیسی کانفرنس رہی ہے گرینڈ لانس کی؟ دیکھیں، کانفرنس تو ایک بڑی زبردست، بڑی کامیاب، بہت ویل اٹینڈڈ، ہر طبقہ فکر نے اس میں شمولیت کی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کانفرنس سے بھی یہ جو جعلی غیر آئینی غیر اخلاقی حکومت ہے جو کہ ایک چرائے ہوئے الیکشن کے ذریعے اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے، اور بڑی شرم کی بات ہے کہ جو فوج جمع کی ہے وزیروں کی کہ ملک میں کیا حالات ہیں، اور یہ جو ہے تو اپنی جو نااہلی ہے وہ اتنے وزراء کو لے کر اس کو کسی صورت میں حل نہیں کر سکتے۔ جب تک ملک میں صحیح انتخابات، آزادانہ شفاف انتخابات نہیں ہوں گے، سیاسی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا، چاہے آپ 10 وزیر لیں یا آپ 100 وزیر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جس طریقے سے کل ہمارے جو ایک پرامن کنونشن کو فسطائیت کا شکار بنایا گیا، جس طرح سے ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا ایک کانفرنس کے لیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے سانسیں پھولی ہوئی ہیں اور کتنی انسیکیورٹی ہے، کتنی ان کو اپنے پہ اعتماد نہیں، ڈرتے ہیں یہ ایک کانفرنس سے بھی۔ بہرحال کانفرنس ہوئی اور اس میں جو بھی شرکاء ہیں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو اتحاد بننے جا رہا ہے وہ آخری کیل ہوگی اس نااہل اور ایک غیر آئینی حکومت کی سر پی ٹی کفن آئی میں۔ عید کے بعد ایسا کیا کرنے جا رہی ہے؟ جو بھی کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد، روزوں کے بعد کوئی بڑا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو خیر بات نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ روزوں کے بعد، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ رمضان ایک ہمارا ایک بڑا ہی محترم مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو انشاءاللہ جو ہم آئینی اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ہمیشہ ہماری ہر سیاسی جو بھی جدوجہد رہی ہے وہ آئین اور قانون کے تحت رہی ہے، کیونکہ ہم جنگ ہی لڑ رہے ہیں آئین کی بالادستی کی، قانون کی بالادستی کی، قانون کی حکمرانی کی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جلد پتہ چل جائے گا۔ ابھی ہمارا الائنس بھی بڑھ رہا ہے، اور ہم پورے ملک میں اپنی سیاسی جدوجہد کو ایک نیا ایک جوش و جذبے کے ساتھ دیں گے، کیونکہ ملک، ساری بات ملک کی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ میں نئے وزراء کو شامل کیے ہیں؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اس قسم کے جو بھی لوٹے تھے، جو بھی نااہل لوگ تھے، وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنے ضمیر کا سودا کیا، وہ لوگ کابینہ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے، کیونکہ صرف جو ہے عہدے کسی کو عزت نہیں دیتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کو نے وہ عہدے حاصل کیے ہوں اپنا ضمیر کا سودا کر کے۔ تو اس لیے یہ سارے جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 والے جو لوٹے تھے، جنہوں نے کہ مختلف طریقوں سے انڈرمائن کیا جمہوریت کو، وہ آج جو ہے تو ہماری کابینہ کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی ایک اس کا ایک شرم کا مقام ہے، جس میں کہ ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے، اسے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ اپنے ضمیر کو بیچیں گے، اگر آپ نظریے کو بیچیں گے اور آپ پھر وزیر بن جائیں گے، تو یہ وزارت پہ تو آدمی کو تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو آپ لوگوں نے گرینڈ لانس بنایا، یہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنایا جاتا تو یہ نہ ترمیم آتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا، یہ پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ہم کیسے صلح کریں ایسے لوگوں سے جنہوں نے کہ ملک کو لوٹا ہے۔ ہمارا مقصد کوئی اقتدار میں آنا نہیں ہے۔ عمران خان اگر آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے
تو وہ اپنے لیے اگر آسانی سے باہر نکل سکتا ہے اگر وہ اپنے ضمیر کا اپنے نظریے کا سودا کرے. لیکن فرق کیا ہوا پھر ہم نے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم نے مل کے کولیشن کرنی تھی تو ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم جو جس صورتحال میں ہیں اس میں ہیں. پیپلز پارٹی کبھی بھی جمہوریت کے ساتھ اس کا کبھی بھی اس نے ایمانداری سے کام نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ مفادات کی سیاست کی ہے. انہوں نے ہمیشہ جو 26ویں ترمیم بھی ہے وہ بھی انہیں کے مرہون منت ہے. اور انہوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار کو اپنے آپ کو اپنے مقدمات کو NRO لینے کے لیے اس قسم کی سیاست کی ہے. تو ان کے ساتھ کیسے ہم کر سکتے تھے کولیشن؟ ان کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتے تھے؟ دیکھیں ملک نے شبلی فراز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ PTI کے کئی بیک ڈور چینل میں مذاکرات نہیں ہوئے؟ دیکھیں مذاکرات تو ہم نے سر عام کیے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہمارے 2 مطالبات جو کہ سیاسی مطالبات نہیں تھے وہ ایک قانونی مطالبات تھے جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ کمیشن بنائے جائے جو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کا غیر جانبدارانہ وہ کر سکے فیصلہ کر سکے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت 9 مئی کے پیچھے چھپ کے اور اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو ایک نیوٹرل اس نے کرنا ہے، امپائر نے کرنا ہے. یہ تو ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ ایک غیر جانبدار ججوں پہ مشتمل اس نے کمیشن نے کرنا ہے. تو وہ بھی نہیں کر سکے تو ان سے پھر کیا توقع ہے؟ اور اسے توقع بھی نہیں ہے بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی 2 نمبری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کوئی عوام نے ان کو کوئی پذیرائی نہیں دی. عوام میں یہ باہر جائیں تو ان کی ضمانتیں تو اس دفعہ بھی ضبط ہوئی تھی 8 فروری کو اور آگے تو لوگ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ منہ نہیں دکھا سکیں گے. تو اس لیے یہ سیاسی طور پہ یہ ختم ہو چکے ہیں.